بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اعمال صالحہ پر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے عطف کی حکمت. آج کا سبق آغاز قدر مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن بات سمجھ میں آئے گی. میرے ساتھ صفحہ نمبر 61 نکالیے. اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر سکوں. صفحہ نمبر 61 نکالیے 61. سورہ مبارکہ دیکھیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، یقیناً تمام انسان یقیناً بہت بڑے خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. اس کے بعد جو واو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ. برائے مہربانی آیات مبارکہ کو دیکھیں تاکہ مجھے اللہ کی توفیق سے بات سمجھانا آسان. واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے اور اینڈ. قاری صاحب آئے اور خرم صاحب آئے تو واو ہے حرف عاطفہ اور خرم ہے ان کو قاری صاحب کے ساتھ ملایا. بات واضح. اب خرم صاحب اور ہیں، قاری صاحب اور ہیں، دو جدا جدا شخصیتیں. تو دو جدا جدا چیزوں کو آپس میں ملانا یہ روٹین ہے. اب جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا معنی اچھے اعمال. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ بھی اچھا ہی عمل ہے یا برا عمل ہے؟ تو بات بنتی تو نہیں. یہاں قاری صاحب تشریف لائے، خرم صاحب تشریف لائے، دو جدا جدا شخصیتیں. اور یہاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ اعمال صالحہ میں سے ایک ہے، تو پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ بات واضح ہو رہی ہے. یہ بسا اوقات ایک چیز کسی میں موجود ہوتی ہے پھر ذکر کرتے ہیں اس کی حیثیت کو بڑھانے کے لیے. قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز. اب جو عصر کی نماز ہے قاسم بیٹا، وہ نمازوں میں شامل ہے کہ نہیں؟ کتنی نمازیں ہیں گنو؟ پوچھیے بیٹا. عصر تو ہے، تو پھر کیوں عصر ذکر کی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی؟ آئیے سمجھ. اب آپ جی، آپ نمازیں 5 ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو یعنی 5 کی. والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی یعنی فجر کی، عصر کی نماز. تو عصر کا ذکر تو 5 میں ہے، تو پھر جدا کیوں ذکر؟ اس کی حیثیت کو اجاگر کرنے، ہائی لائٹ کرنے کے. تنزل الملائکۃ والروح، سورہ القدر 30واں پارہ. فرشتے اترتے ہیں، اور کون اترتا ہے؟ بولو نہیں، جبریل علیہ السلام. تو جبریل، قاسم بیٹا، جبریل بھی فرشتوں میں ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ان کا کیوں ذکر کیا؟
کہ ان کی فرشتوں میں جدا شان. بات واضح ہو گئی. اب آئیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دونوں اعمال صالحہ میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اعمال صالحہ کے ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کا ذکر فرمایا. اس کی حکمت کے بارے میں دو مفسرین ان کے بیانات سماعت فرما لیجیے. شیخ محی الدین شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لکھا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا اعمال صالحہ میں شامل ہونے کے باوجود الگ مستقل طور پر ذکر کرنا ان دونوں کی شان و عظمت آشکارا کرنے کے لیے کافی ہے. ان دونوں کی شان و عظمت آشکارا کرنے کے لیے ہے. بات کچھ واضح ہوئی ہے کہ شیخ اسلام جی بات واضح ہوئی ہے. شیخ اسلام صاحب اور باقی گھر والے گھر آتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں سارے آگے ہیں، شیخ اسلام آگے ہیں. تو شیخ اسلام خارجی ہیں، وہ بھی گھر والے ہیں، لیکن ان کی حیثیت گھر میں بلند ہے تو ان کا ذکر مجموعے میں بھی داخل ہے اور انفرادی طور پر بھی ان کا ذکر کیا. بات سب کے لیے واضح ہے کہ نہیں؟ اور عجیب دیکھیے شیطان کی ہمارے ساتھ چالاکی، جو اتنی اہم چیز ہے اس کو ہم نے ویسی کاٹ نکال دیا. تواصی بالحق گھروں میں ہے جی، اللہ کرے ہو، اور اگر ہے تو زیادہ ہو، لیکن میرے خیال میں کئی گھروں میں تو سرے سے کہ چھوڑو، اپنی اپنی لائن پہ چل دیں، اور جہاں ہے وہاں بھی مدھم نہیں. میرے گھر کی آپ کے گھر کی خیر اللہ نے نتھی کی ہے چیزوں کے ساتھ، اور ان میں سے ایک ضروری چیز کیا ہے؟ حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت ہے. ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو، بہن بھائی کو. اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ خیر کی برکھا برسے گی، نہ ہوگا تو وہی ہے جو ہو رہا. اللہ کرے کہ بات کچھ واضح ہوگا. شیخ ابن عاشور دیکھیے مفسرین اللہ کے پر رحمت، کیسے انہوں نے باتوں کو نکال کے ہمارے لیے واضح کیا. اللہ کے ان کی قبروں کو نور سے بنا. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا اعمال صالحہ پر عطف یعنی جوڑنا، عام پر خاص کے عطف کے ضمن میں آتا ہے. اعمال صالحہ عام جنرل ہے، اور تواصی بالحق بولو خاص اسپیشل ہے. تواصی بالصبر اسپیشل ہے تو عام میں داخل ہے، لیکن پھر ذکر کیا تاکہ ان دونوں کی حیثیت خوب واضح ہو جائے. حمزہ جی بیٹا سمجھ آئیے، حمزہ عبد المجید سمجھ آئیے. اور اس کا مقصود ان دونوں کی اہمیت کو نمایاں کرنا ہے، کیونکہ بسا اوقات اس خیال کی بنا پر کہ عمل صالح تو وہ ہے جو بندہ خود کرے، ان دونوں سے غفلت بڑھتی جاتی ہے. نماز پڑھنے آگے فجر کے لیے بس کافی ہے، نہیں کافی. اللہ گواہ ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا اور نہ اس میں میری خیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. میں ٹوپی رکھوں، اینک پہنوں اور آ جاؤں درس دینے کے لیے، اور گھر میں میرے میتیں پڑی ہیں، نہیں کافی. اور کام مشکل ہے، آسان بھی نہیں. جس کو اٹھاؤ اس کا منہ بنتا ہے. بابا میں ساری رات سویا نہیں، آپ نے کیا کیا؟ مجھے ڈسٹرب کر دیا. تہجد پڑھتا ہے ساری رات.
لیکن یہ کام کرنے کا اس میں میری اولاد کی خیر ہے، آپ کے کنبوں کی خیر اللہ کی بات کے ماننے میں ہے یا شیطان کی بات کے ماننے میں؟ سب بولا کرو، میرا اور آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ عرش والا رب ہے یا شیطان؟ یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنی بات کو ماننے والوں میں شامل کر۔ اس عطف کے ساتھ یعنی یہ جو جوڑا گیا ہے، اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمان کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرے، ان کو دعوت دے، حقائق ہدایت کی تعلیم دے اور صحیح عقائد سمجھائے۔ یہاں ایک تسلی کی بات بھی، میں آپ اسی پر سبق ختم ہو رہا ہے، تسلی کی بات بھی سنتے جائیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اپنی طاقت کے مطابق کہنا ہے۔ اب پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم گناہ سے خالی ہیں، لیکن کہنا، اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور کس طرح کہنا؟ جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے کہتے ہیں۔ بچہ یونیورسٹی نہ جائے، شو روم نہ پہنچے، ڈیوٹی میں نہ جائیں، تو جس طرح تب کہتے ہیں اسی طرح نماز کے لیے کہ پھر نہ مانے، پھر معاملہ جدا ہے۔ لیکن اگر کہیں بھی تو ایسے جیسے ایسا نہ ہو کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، تو پھر کہانی نہیں بنے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے گھروں میں خیر آ جائے، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر آ جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔